ہمارے بزرگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں پابندی کرائی؟ سنیوں کو دیکھو بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تم عام حالت کو، نماز کی حالت کو ایک طرح مت سمجھو، تمہارے دل میں نماز کا ہلکا پن نہ آئے۔ کیوں یہ سب چیزیں رکھی گئیں؟ قرآن پاک کو آپ جس طرح سے، یہ کتاب ہے، یہ ورق ہے، اصل قرآن علم الہی ہے، لیکن اس کا ادب ہمیں کتنا سکھایا گیا، ان اوراق کا، یہ پٹھے کا کتنا ادب سکھایا گیا، ہم نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ تم اس کو عام کتاب ہی سمجھتے رہو، ہے تو یہ کتاب، ہے تو یہ ورق، یہ چھپا ہوا ایسی ہے جیسے دوسری کتابیں چھپی ہوئی پرنٹ ہے۔ اصل قرآن وہ علم الہی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ تو اوراق والا کتاب، یہ جو ہے یہ تو فنا ہو جائے گی، یہ اوراق جو ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو گئے، آپ دفن کر دیے، آپ پانی میں ڈال دیے، کچھ بھی کر دیے، بوسیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن علم الہی جو کلام الہی ہے وہ فنا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ان اوراق پر موجود کتاب کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں آج تک برقرار رکھی گئیں، اس لیے کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور بندہ اوپر پہنچتے 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 اولیاء کا منکر ہوتا ہے پہلے، اور کہتا ہے یہ غوث خواجہ کیا چیز ہے، یہ اماموں کا کیا ہے، وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے ہم تھے۔ وہاں تک بات کرتے کرتے معاذ اللہ پھر وہ رسول تک پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے وہ خدا ہی غلط تھا جو محمد کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگان دین نے یہ سلسلہ بتایا ہے کہ گمراہ ہونے کے اس کے طریقے کیا ہیں، اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دین سے دور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علماء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے، علماء کی بے ادبی اور گستاخی میں وہ انسان ملوث ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ان سے حسد کرتے 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 وہ علم کا دشمن ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے، اس شکل کا دشمن ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی تک چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔